اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یبلونکم اللہ بشیء، اللہ تمہارا کسی چیز سے ضرور امتحان لے گا، من الصید، شکار سے، تنالہ ایدیکم، پہنچ سکتے ہیں اسے تمہارے ہاتھ، ایسا شکار جہاں تک تمہارے ہاتھ پہنچ جائیں گے، ورماحکم، تمہارے نیزے بھی پہنچ جائیں گے۔ یہ اللہ آزمائش کیوں کرے گا؟ لیعلم اللہ، تاکہ اللہ پہچان کرا دے، من یخافہ بالغیب، کون بن دیکھے رب سے ڈرتا ہے، تاکہ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں پہچان کرا دوں جو بن دیکھے مجھ سے کون ہے جو ڈرتا ہے۔ لہٰذا فامن اعتدی، جس نے حد سے تجاوز کیا، بعد ذالک، ہم نے منع کیا ہے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا، جب طواف ہو رہا ہو یا احرام باندھ کے چل پڑے مکے کی طرف، تو پھر راستے میں حالت احرام میں اگرچہ پرندے سایہ کر جائیں، جانور آ جائیں سامنے، اللہ کا قرآن کہتا ہے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ہمارے منع کرنے کے بعد شکار کیا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ شان نزول سنیں۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر سارے کے سارے صحابہ حالت احرام میں تھے۔ اب جس آزمائش میں ڈالا گیا وہ آزمائش یہ ہے، صحابہ کی سواریوں کے اوپر جانوروں نے، پرندوں نے سایہ کر دیا، اتنی کثرت تھی کہ صحابہ اپنے نیزوں سے سواریوں پہ بیٹھ کے شکار کر سکتے تھے، بلکہ اتنا بھی اختیار تھا کہ ہاتھ سے پکڑ کر پرندوں کو ذبح کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے شکار کے متعلق، کب؟ وہاں تمہارے ہاتھ بھی پہنچ سکتے ہیں، تمہارے نیزے بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن تم نے ہاتھ بڑھانا نہیں، چونکہ تم ہو حالت احرام میں، احرام تم نے باندھا ہوا ہے، نہ شکار کر سکتے ہو نہ اور کوئی کام جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ایسا کیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفسرین کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کسی ایک صحابی نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ جانور، اب کس کا دل کرتا تھا، جانور بالکل قریب ہے، ہاتھ سے پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں، لیکن اطاعت الہی کی پابندی کرتے ہوئے کسی ایک صحابی نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ ہے رب کا قرآن۔ جتنے گناہ کے اسباب زیادہ ہیں، اتنا اگر ان سے بچا جائے گا اللہ اس قدر ثواب زیادہ عطا فرماتا ہے۔ مثلا اگر گناہوں نے گھیر رکھا ہے، اس دلدل سے نکلنے والے کو اللہ ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میں نے جو مال کمایا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا، یہ جانچ پڑتال، یہ تمیز، یہ فرق یہ ختم ہو جائے گا، بس مال آنا چاہیے، ہمیں ہماری اولاد شام کو پیسے دے، مہینے بعد سیلری دے، یہ نہیں پوچھنا کہ یہ بیٹا کہاں سے ذرائع آمد بتاؤ کہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نوجوانی کے اندر تقوی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں حلیت الاولیاء کے اندر حدیث موجود ہے، الشاب التائب حبیب اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں وہ نوجوان جو جوانی میں توبہ کر لیتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے، حبیب اللہ، رب اسے دوست بنا لیتا ہے۔ جس نوجوان کی جوانی میں تقوی آ جاتا ہے،